امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا. امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایران کی فردو، نتنز اور اصفہان نیوکلیئر سائٹس کو بنکر بسٹر بموں اور ٹام ہاک میزائلوں سے نشانہ بنایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بموں کا پے لوڈ بنیادی سائٹ فردوں پر گرایا گیا. اب امن کا وقت ہے. اسرائیل پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا. نیتنیاہو کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا اور جوہری خطرے کو روکنا ہدف تھا. ہم نے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی. فردو جوہری پلانٹ مکمل طور پر تباہ کر دیا. ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے. امن قائم نہ کیا تو مستقبل میں زیادہ مہلک حملے ہوں گے. ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو مبارکباد. ایران کی امریکی حملے کی تصدیق. کہا امریکی حملے کے بعد فردو نیوکلیئر سائٹ کی صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا. نیوکلیئر سائٹس حملے سے پہلے ہی خالی کرا لی گئی تھی. ایران کے فردو جوہری مرکز پر 6 بنکرز استعمال کیے گئے. امریکی میڈیا کا دعویٰ. کہا ایران کے دیگر جوہری مقامات پر 30 ٹام ہاک میزائل استعمال کیے گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا امریکی حملوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکر گزار ہے. ٹرمپ نے ایسا موڑ پیدا کیا جو مشرق وسطیٰ کو خوشحالی کی طرف لے جا سکتا ہے. صدر ٹرمپ اور میں اکثر کہتے ہیں طاقت کے ذریعے امن. پہلے طاقت آتی ہے پھر امن. امریکی حملے کے بعد ایرانی رد عمل کا خطرہ. اسرائیل میں اسکول اور دفاتر بند کرنے کا اعلان. اسرائیلی فوج کے مطابق سخت حفاظتی پابندیوں کے تحت اسکول اور دفاتر بند کر دیے جائیں گے. صرف اہم شعبوں کو کام جاری رکھنے کی اجازت ہوگی. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا. کہا صدر ٹرمپ کو جنگ کے فیصلے کا اختیار نہیں ہے. جنگ کا فیصلہ کرنا کانگریس کا اختیار ہے. ریپبلکن رکن کانگریس تھامس میسی نے کہا کہ ایران پر حملے امریکی آئین کی خلاف ورزی ہیں. ڈیموکریٹ رکن کانگریس سارا جیکبز نے بھی ایران پر ٹرمپ کے حملے غیر آئینی قرار دے دیے. کہا کہ امریکہ کو لامتناہی اور خون ریز جنگ میں جھونکے جانے کا خطرہ ہے. سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے کہا ہے کہ نیتنیاہو ایران پر حملہ اپنے اقتدار کو طویل کرنے کے لیے کیا. امریکہ اب تک ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع میں براہ راست کارروائی سے دور رہا ہے، لیکن اس نے اسرائیل کو تہران سے میزائل مار گرانے میں مدد کی اور اسے فوجی ساز و سامان فراہم کیا. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان موجودہ تنازع ختم کر کے شہریوں کے قتل کو بند کروائیں. پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا. ترک صدر طیب ایردوان سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ تھے. ملاقات میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. OIC وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی خود مختاری پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے. غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے. امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے ممکنہ جانشین نامزد کر دیے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ممکنہ جانشینوں میں 3 سینئر علماء کے نام شامل. آیت اللہ خامنائی کے بیٹے کا نام شامل نہیں. اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. خرم آباد میں بمباری سے 5 ایرانی اہلکار شہید. قم کی رہائشی عمارت پر حملے میں 2 شہری شہید ہو گئے، 4 زخمی. ایران کی اصفہان نیوکلیئر سائٹ پر بھی میزائل داغے. رہائشی عمارت پر بمباری سے ایک اور ایرانی جوہری سائنسدان شہید. اسرائیل کا تہران پر پھر حملہ. اسرائیلی فوج کے مطابق فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 430 ہو گئی. ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے. تل ابیب اور حیفا میں میزائل داغے. 3 اسرائیلی زخمی. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. گاڑیاں تباہ ہو گئی. رائٹرز کے مطابق یروشلم میں بھی دھماکے ہوئے. ایرانی حملے کے باعث بھگدڑ مچ گئی. اسرائیلی شہری محفوظ مقامات کی جانب دوڑے. اسرائیلی فوج نے ڈیفنس سسٹم ناکام ہونے کا اعتراف کیا. ترک صدر طیب ایردوان نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا. کہا اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں. صہیونی ریاست پورے خطے میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے. نیتنیاہو ہمارے خطے اور پوری دنیا کو بڑے المیے میں دھکیلنا چاہتا ہے. ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. مشکل وقت میں ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکرانے میں کردار ادا کرے. مسلمان متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں. کہ اسرائیلی ملٹری کے مطابق ایران سے اسرائیل کے
जानिब से मिसाइल दागे जा रहे हैं और इसराइल में सायरन भी बजा दिए गए हैं। आपको बताएं कि इसराइली मिलिट्री ने ये बताया है कि ईरान से इसराइल की जानिब अब मिसाइल दागे जा रहे हैं और इसराइल में सायरन बजा दिए गए हैं। अमेरिका भी ईरान इसराइल कशीदगी में शामिल हुआ। उसके बाद अब इसराइली मिलिट्री का ये कहना है कि ईरान से इसराइल की जानिब अब मिसाइल दागे जा रहे हैं और इसराइल में सायरन बजा दिए गए हैं।